تو یہ جو قالو ہے اس کے اندر دو قراءت پائی جاتی ہیں. ایک قراءت تو یہ ہے کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور دوسری قراءت ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا. جی آیت نمبر 116، یہ پیج ذرا اوپر کر لیں. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. تو قالو بغیر واو کے قرات امام ابن عامر شامی کی ہے، اور وقالو یہ باقی دیگر جتنے قراء ہیں ان کی قرات ہے. تو جب وقالو واو کے ساتھ قرات ہوگی تو اس میں واو جو ہے وہ حرف عطف ہوگا. واو جو ہے وہ حرف عطف ہوگا جس کا پیچھے والی کلام کے ساتھ عطف پڑے گا ترجمہ کے اعتبار سے. جس طرح کے پیچھے ان کے دیگر جرائم کا تذکرہ چل رہا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ عیسائی جو ہیں وہ کسی چیز پر نہیں ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی جو ہیں وہ کسی چیز پر نہیں ہیں. تو یہ ساری باتیں کرتے کرتے آگے پھر آ گیا کہ وقالو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العزت نے اولاد بنا رکھی ہے. اور اگر آپ یہاں پر بغیر واو کے پڑھیں قالوا اتخذ اللہ، تو یہاں پر پھر ایک گویا کہ نیا جملہ شروع ہو جائے گا جس میں پہلے جرائم کو الگ سے ذکر کیا اور اس کے بعد پھر اس جرم کو کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں اولاد کا دعویٰ کیا اس کو الگ سے بیان فرما دیا. تو اس صورت میں واو عاطفہ کی ضرورت نہیں ہے، اور ترجمہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، ترجمے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور ویسے بھی جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف لکھوائے تھے ان میں جو شامی مصحف تھا، شامی مصحف بغیر واو کے یعنی قالو، جس طرح امام ابن عامر شامی کی قرات ہے وہ بھی اسی طرح بغیر واو کے ہی اس میں لکھا ہوا تھا. تو چونکہ شامی مصحف میں واو نہیں تھی لہذا امام ابن عامر شامی رحمہ اللہ نے اپنی قرات بھی وہی منتخب کی جو بغیر واو کے ہے، اور باقی تمام مصاحف کے اندر واو لکھی ہوئی تھی، اس لیے باقی قراء کی جو قرات ہے ان کے اندر واو موجود ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس کلمہ موجود ہے وہ ہے کن فیکون. کن فیکون. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، پس وہ بے شک اس کو کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے. تو اس میں جو لفظ کن ہے یہ امر ہے. تو نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ جو فعل فا کے ساتھ امر کے بعد واقع ہو یا نہیں کے بعد واقع ہو یا استفہام کے بعد واقع ہو یا ترجی کے بعد واقع ہو، یعنی امر استفہام نہیں اور ترجی کے جواب میں آئے تو وہاں فا کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے جو فا کے بعد والے فعل کو نصب دیتا ہے. تو اب یہاں پر امر ہے کن ہو جا، یعنی اللہ کا حکم ہے کن، اور اس کے بعد فا ہے فیکون. تو یہ جو فا ہے اس کے بعد ان مقدر مانا جائے گا، تو ان پھر فیکونا یہ فیکونوں کو نصب دے گا. تو اس صورت میں ہم پڑھیں گے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ، یعنی نون کے اوپر جو ہے وہ زبر پڑھیں گے، اس کو منصوب پڑھیں گے. جبکہ دوسری قرات یہاں پر ہے کن فیکون نون کے ضمہ کے ساتھ. تو اس صورت میں فا کو حرف عاطفہ بنایا گیا ہے، اور اس کا عطف جو ہے اس سے پہلے جو فعل ہے یقول، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو یہاں پر جو یقول ہے یہ مضموم ہے، اور یقول لہو کن فیکون
تو فا عاطفہ ہے، لہذا یکون جو ہے وہ بھی مضموم ہوگا۔ جو اعراب یقولو کا ہوگا وہی اعراب جو ہے وہ فیکونو کا ہوگا۔ تو اس صورت میں فا جو ہے وہ جوابیہ نہیں بلکہ فا جو ہے وہ عاطفہ ہے، کن فیکون۔ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، ترجمے کے اندر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے ولا تسأل یا ولا تسأل۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرن و نذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ یا پھر دوسری قرات ہے ولا تسأل، اور تو مت سوال کر ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں۔ تو پہلی قرات جو ہے ولا تسأل، اس میں تسأل فعل مضارع مجہول ہے، اور لا جو ہے یہ لائے منفی ہے، لائے نفی ہے، یعنی فعل مضارع کے اوپر جو لا نفی کے لیے لایا جاتا ہے یہ وہ لا ہے، اور یہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے، لہذا فعل مضارع جو ہے وہ مضموم کا مضموم ہی ہے، ولا تسأل، ولا تسأل، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری قرات ہے ولا تسأل، اور تو سوال نہ کر، سأل یسأل سے تسأل، فعل مضارع ہی ہے لیکن واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے کہ ولا تسأل، اور تو سوال نہ کر۔ تو یہاں پر جو لا ہے یہ لائے نفی نہیں ہے بلکہ یہ لائے نہیں ہوگا، یعنی سوال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ دونوں قراءات کا مفہوم ایک ہی ہے، کہ ایک میں تو یہ ہے کہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا لہذا آپ سوال نہ کریں، یعنی ان کو کوئی اہمیت نہ دیں، ان کے بارے میں یہ بھی نہ پوچھیں کہ ان کی کیا حالت ہے، ان کو ان کی حالت پر ہی چھوڑ دیں، نہ آپ سے سوال کیا جائے گا اور نہ ہی آپ ان کے بارے میں سوال کریں۔ اس کے بعد جو کلمہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے ابراہام، ابراہام یا ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کلمات کو مکمل کر دیا۔ تو اس میں جو لفظ ابراہیم ہے، قرآن مجید کے اندر ابراہیم کا لفظ 69 بار آیا ہے، اور ان میں سے 33 بار جو ہے مختلف فی کلمہ ہے، جبکہ باقی جو کلمات ہیں ان کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ تو اس کو ابراہام یعنی 33 مقامات پر اس کو ابراہام اور ابراہیم دونوں طرح پڑھا گیا ہے، جبکہ باقی جتنے کلمات ہیں ان کو ابراہیم ہی پڑھا گیا ہے۔ اب یہ ابراہیم جو ہے یہ اصل میں عبرانی کا لفظ ہے، یہ عربی لفظ نہیں ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی میں یہ ابراہام ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کو عربی زبان میں لایا گیا تو اہل عرب نے اس کو ابراہام کی بجائے ابراہیم جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اصل چونکہ ابراہام تھا، اب جن قبائل کے لیے ابراہام بولنا آسان تھا انہوں نے تو اس کو ابراہام ہی پڑھا، اور جن کو ابراہام یعنی فتح کے ساتھ پڑھنا مشکل تھا انہوں نے اس کو ابراہیم پڑھ دیا۔ تو یہ صرف لہجے کی بات ہے کہ ابراہام یا ابراہیم، باقی عالم ہے، نام ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، تو اس سے معنی مفہوم پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، صرف لہجے کی ادائیگی ہے کہ آپ اس کو ابراہیم پڑھیں یا اس کو آپ ابراہام پڑھیں۔
جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں احمد اور بعض کہتے ہیں احمد، اس طرح رحمت رحمت، تو یہ صرف لہجے کی تبدیلی ہوتی ہے، اس کا معنی کے اوپر یا جملے کے اندر اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو کلمہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے وَأَرْنَا وَأَرِنَا وَأَرِنَا، تو یہ جیسے پیچھے بارئکم اور یأمرکم کلمات گزر چکے ہیں، تو یہ بھی انہی کے ساتھ ہی شامل ہیں۔ تو اس کے اندر بھی 3 قراءات ہیں، اور یہ 3 قراءات مختلف قبائل کی لغات ہیں۔ بعض جو ہیں وہ مکمل حرکت پڑھتے ہیں، بعض بالکل ہی ساکن کر دیتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ حرکت کا تہائی حصہ ادا کرتے ہیں۔ تو جیسے یأمرکم بارئکم کے اندر میں نے کل بتایا تھا، تو اس کلمہ کے اندر بھی بالکل وہی اختلاف ہے جو بارئکم اور یأمرکم کے اندر موجود ہے۔ جی، اس کے بعد لفظ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ، تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑ لو، وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔ تو وَاتَّخِذُوا، تم پکڑ لو، یہ تو ہے جی، یہ پیج نمبر آپ اس کی آیت نمبر دیکھتے جایا کریں ساتھ ساتھ، 125 نمبر آیت۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جی آگے کر دیں، 125 نمبر آیت پہ کریں۔ تو وَاتَّخِذُوا امر کا صیغہ ہے کہ تم پکڑو، اتخذوا وَاتَّخِذُوا، اور وَاتَّخَذُوا یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی معروف کا، تو وَاتَّخِذُوا کا معنی ہوگا تم پکڑو، اور وَاتَّخَذُوا کا معنی ہوگا انہوں نے پکڑا۔ تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑو، یہ گویا کہ امت محمدیہ کو اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑ لو، وہاں پہ نماز پڑھا کرو۔ تو یہ ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رب نے 3 چیزوں میں میری موافقت کی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے کہا لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اگر ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں تو کیسے ہی اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرما دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ دوسری قرات یہاں پر ہے وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے پکڑا۔ تو جب ماضی کا صیغہ ہوگا تو یہ گویا کہ پہلی قوموں کی طرف اس کا تذکرہ ہوگا کہ انہوں نے، یعنی یہود و نصارہ نے، یا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار تھے، انہوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑا۔ تو اس میں گویا کہ سابقہ جو ملتیں تھیں، خاص طور پہ ملت ابراہیم، اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ انہوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا ہوا تھا۔ تو دونوں قرات کا مفہوم گویا کہ یہ ہوگا کہ تم سے پہلی امتوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا ہوا تھا، لہذا مسلمانوں تم بھی اس کو جائے نماز بنا لو، یہاں پہ نماز پڑھا کرو۔
اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے قال ومن کفر فأمتئه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فأمتئه قلیلا، کہ جس نے بھی کفر کیا میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ تو اس میں دو قراءات ہیں، ایک ہے فَأُمَتِّئُهُ اور ایک ہے فَأُمْتِئُهُ۔ تو امتئُهُ یہ امتع یمتع باب افعال سے ہے، تو جبکہ امتعُهُ جو ہے یہ متع یمتع باب تفعیل سے ہے۔ تو باب افعال کے اندر مطلق فائدہ دینے کا معنی ہوتا ہے، جبکہ باب تفعیل کے اندر تکرار کا معنی پایا جاتا ہے کہ میں ان کو بار بار فائدہ دوں گا، بار بار تھوڑا سا فائدہ دوں گا اور اس کے بعد پھر ان کو جہنم کی طرف دھکیل دوں گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ابراہیم کا لفظ آیا، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے۔ پھر ارنا ارینا یہ آیا ہے، یہ بھی پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو کلمہ آتا ہے آیت نمبر 132 کے اندر 132 میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی حالت اسلام میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، حالت اسلام میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ تو یہ کلمہ جو ہے اس کے اندر دو قراءات ہیں، امام نافع ابن عامر اور ابو جعفر کہتے ہیں وَأَوْصَى، اور باقی قراء پڑھتے ہیں وَوَصَّى۔ تو اوصا جو ہے یہ باب افعال سے ہے، اوصا یوسی، اس میں قلت اور کثرت دونوں کا معنی پایا جاتا ہے کہ نصیحت کی، وصیت کی۔ اور جو دوسرا ہے وصا یوصی، یہ باب تفعیل سے ہے، اس میں صرف کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بار بار وصیت کی۔ اور اوصا یوسی میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ تو گویا کہ معنی کی جو زیادتی ہے وہ وصا کے اندر موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بار بار یہ نصیحت اور وصیت کی۔ اور پھر امام ابن عامر شامی مصحف مدینہ اور شامی میں یہ لفظ لکھا بھی وصا ہوا ہے، اور مصحف مکی، مصحف کوفی اور مصحف بصری میں یہ وصا مکتوب ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصاحف لکھوائے تھے، تو میں نے ایک دفعہ آپ کو شاید بتایا بھی تھا کہ ہر وہ کلمہ جس سے دونوں قراءات نکل سکتی ہوں ان کا رسم ایک ہی رکھا گیا، جیسے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، تو اب یہ جو وما یخدعون ہے یہاں سے یخادعون اور یخدعون دونوں قراءات نکل سکتی ہیں، لیکن وہ کلمات جن کے ایک ہی رسم سے دو قراءات نہیں نکل سکتی تھی، جیسے پیچھے کلمہ گزرا قالو وقالو، اور اسی طرح یہ ووصا واوصا، تو اب جو ووصا ہے اس میں حمزہ الف نہیں ہے، الف اور حمزہ، جبکہ اوصا کے اندر الف اور حمزہ موجود ہے۔ تو ایسی جگہوں پر انہوں نے اس طرح کیا کہ دو مختلف قراءتوں کو مختلف مصاحف کے اندر بکھیر دیا، بعض مصاحف میں ایک قراءت لکھ دی، بعض میں لکھی یا کسی ایک میں لکھی، اور باقی مصاحف کے اندر دوسری قراءت لکھ دی۔ تو اوصا اور ووصا کے اندر بھی انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو مصحف مدینہ اور مصحف شامی
یعنی کہ مدنی مصحف جو تھا اور شامی مصحف تھا اس کے اندر تھا وہ اوسا. یہی وجہ ہے کہ یہ وہ اوسا کی قرأت بھی امام نافع اور امام ابو جعفر اور ابن عامر شامی کی ہے. امام نافع اور امام ابو جعفر تو دونوں مدنی ہیں اور امام ابن عامر جو ہے وہ شامی ہیں. تو ان قراء کے پاس جو مصاحف پہنچے تھے ان کے شہروں میں، گویا کہ ان کے اندر یہ لفظ و اوسا ہی لکھا ہوا تھا، جبکہ باقی تمام مصاحف کے اندر یہ ووسا لکھا ہوا تھا، باقی جتنے بھی مصاحف تھے. اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری کلمہ آتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی ابراہیم اور ابراہام موجود ہے لیکن وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. تو آخری کلمہ اس پارے کا ہے ہمارے پاس یقولون اور تقولون. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم یہ کہتے ہو یا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں کانوا ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. قل اے نبی آپ ان کو یہ کہہ دیں انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے جو اللہ کے پاس شہادت کو چھپائے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. تو یہاں جو لفظ یقولون ہے اس کے اندر دو قراءات ہیں، ایک یقولون ہے اور ایک تقولون ہے. تو یقولون جو ہے یہ غائب کا صیغہ ہے، جبکہ تقولون جو ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہے. تقولون کا ترجمہ ہوگا کیا یا تم کہتے ہو، اور یقولون کا ترجمہ ہوگا وہ کہتے ہیں. تو تقولون جو ہے جو ہمارا روایت حفص میں بھی ہے، وہ اس سے پہلے جو صیغہ آیا ہے قل اتحاجوننا، اس سے پچھلی آیت میں قل اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں. تو اتحاجوننا جو ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہے. اسی طرح اس کے بعد جو خطاب اللہ نے کیا وہ یہ ہے کہ انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. تو یہ بھی خطاب مخاطب کا صیغہ ہے. تو تقولون کی قرات جو ہے یہ اتحاجوننا اور ما بعد انتم اعلم ام اللہ، ان دونوں کی مناسبت سے تقولون کی قرات ہے جو اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے. جبکہ یقولون جو قرات ہے وہ اس سے اوپر جو بیان ہوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو فَقَدْ اهْتَدَوْا تو تحقیق وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے. تو آمنوا کا صیغہ اور اهتدوا کا صیغہ یہ دونوں غائب کے صیغے ہیں. تو ان دونوں غائب کے صیغوں کی مناسبت سے یہاں پر ام یقولون کا صیغہ غائب کا لایا گیا. تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. کیا وہ یہ بات کرتے ہیں؟ تو صیغوں کے اعتبار سے مناسبت کو دیکھا گیا ہے. جنہوں نے اس کی غائب کی مناسبت کو دیکھا انہوں نے غائب کی قرات کو منتخب کر لیا، اور جنہوں نے مخاطب کی مناسبت کو زیادہ بہتر سمجھا انہوں نے مخاطب کی قرات کو اختیار کر لیا. اور یہ دونوں قراتیں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے صراط. دوسرے سپارے کے شروع میں صراطا سین کے ساتھ، صاد کے ساتھ اور زا کے اشمام کے ساتھ. لیکن یہ کلمہ ہم سورۃ الفاتحہ میں بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ لفظ الصراط جو ہے یہ سین کے ساتھ بھی ہے، صاد کے ساتھ بھی ہے اور زا کے ساتھ بھی ہے. اور یہ مختلف قبائل کی لغتیں ہیں. قبیلہ قریش کے لوگ اس کو صاد کے ساتھ پڑھتے ہیں، قبیلہ قیس جو ہے وہ اس کو زا کے اشمام سے پڑھتے ہیں، اور باقی عرب جو ہیں وہ اس کو خالص سین کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن معنی ایک ہی ہے، معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. تینوں لفظوں کا معنی راستہ ہی ہے.
سین کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہوں یا سواد کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہوں یا ذاق اشمام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کے بعد جو کلمہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت نرمی کرنے والا ہے۔ تو یہ اصل میں پیچھے سے جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ کی تبدیلی، اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرًا، اگرچہ یہ قبلہ کی تبدیلی کا معاملہ جو ہے بہت بڑا تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے قبلہ کی تبدیلی کوئی معاملہ نہیں تھا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر جو بھی اللہ کہہ دے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو لرؤوف جو ہے اس کے اندر دو قراءات ہیں، ایک ہے لرؤوف اور ایک ہے لرؤوف۔ تو لرؤوف جو ہے بغیر واو کے، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کے اندر ہمیشگی اور دوام کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کریں گے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ہمیشہ اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جبکہ لرؤوف جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعول کے وزن پر، جیسے غفور، شکور، ودود۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ ترجمہ ایک جیسے بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ شفقت کرے یا بہت زیادہ شفقت کرے، ایک ہی بات ہے کہ ہمیشہ شفقت کرنا یہ بھی شفقت کے اندر کثرت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ تو یہ صفت مشبہ کا صیغہ آپ اس کو لرؤوف پڑھیں یا اس میں مبالغہ کا صیغہ لرؤوف پڑھیں، دونوں حالتوں میں معنی جو ہے وہ ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلا صیغہ جو ہمارے پاس ہے وہ پھر تعملون ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ وہ کتاب حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس میں یعملون کا جو صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ اس سے پہلے جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے جیسے اوت الکتابہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، تو اوت الکتابہ میں غائب کا صیغہ استعمال ہوا، پھر آگے لیعلمون وہ جانتے ہیں، یہ بھی غائب کا صیغہ استعمال ہوا۔ تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی غائب کا صیغہ ہی استعمال کیا ہے کہ اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ جبکہ تعملون کا جو صیغہ ہے وہ اس کی مناسبت اس کے ما قبل جو لفظ آتا ہے وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم موجود ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو تم اپنے چہروں کو اسی قبلہ کی طرف پھیر لو۔ تو یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے خطاب کیا ہے، تو اسی خطاب کو بھی آگے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو، یعنی براہ راست ان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو یعملون کی مناسبت گویا کہ غائب کے صیغوں سے ہے، اور تعملون کی مناسبت جو ہے وہ مخاطب کے صیغوں سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو آگے کلمہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک قوم کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، ایک جہت ہے، ہوا مولیہا جس کی طرف وہ پھرنے والی ہیں۔ تو مولیہا جو لفظ ہے اس کے اندر دو قراءات ہیں، ایک ہے مولاہا
ابن عامر شامی کی، اور دوسری ہے مولیہا۔ تو مولاہا اسم مفعول کا صیغہ ہے، جبکہ مولیہا یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تو ولی یولی کا معنی ہوتا ہے پھرنا، تو مولیہا پھرنے والی، یعنی ہر قوم جو ہے وہ اس کی طرف پھرنے والی ہے، اور مولاہا ہر قوم جو ہے اس کو پھیرا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اصل میں ترجمہ یہ بنے گا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر قوم کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مولاہا جس کی طرف اس قوم کو پھیرا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر فاعل اللہ تعالیٰ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قوم کو اس سمت پھیر دیتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے قبلہ متعین کریں۔ جبکہ دوسری جو قرات ہے مولیہا، اس میں یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ خود پھر جاتی ہے۔ تو ترجمہ ایک ہی ہے کہ اللہ پھیر دیں اور وہ پھر جائے، یا وہ اپنے آپ پھر جائے، اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس سمت کی طرف اس کا پھرنا۔ تو دونوں قراءات کا مفہوم یہ بنے گا کہ ہر قوم کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف اس قوم کو پھیرا جاتا ہے اور وہ اس کی طرف پھر جاتی ہے۔ دونوں قراءات کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو اس کے بعد پھر آگے لفظ یعملون تعملون آگے ہے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ تو یہ آیت کو اگر شروع سے دیکھا جائے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اب اس میں تعملون کی جو قرات ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو سارے قراء کی ہے وہ عمر بصری کے علاوہ، انہوں نے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تو من ربکا میں چونکہ خطاب ہے، مخاطب کیا گیا ہے، تو اس کی مناسبت سے تعملون کا جو صیغہ ہے، مخاطب کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اللہ کے نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو وہاں پہ چونکہ غائب کا صیغہ ہے، تو اس غائب کی مناسبت سے وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ میں بھی غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی صیغوں کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے صیغوں میں تبدیلی ہے۔ جنہوں نے غائب کے سیاق کو سامنے رکھا انہوں نے اس کو غائب کے ساتھ پڑھ دیا، اور جنہوں نے مخاطب کے سیاق کو سامنے رکھا انہوں نے اس کو مخاطب سے پڑھ دیا۔ اس کے بعد پھر کلمہ ہے وَمَن يَتَّوَّعْ وَمَن تَتَوَّعَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں دونوں جو ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ جی آیت نمبر 158۔ ہاں، فمن حج البیت، ہمارا پر جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ آگے ہے ومن تطوع خیرا، اور جس نے کوئی اور نیکی کی رضامندی سے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دینے والا ہے اور اس کو جاننے والا ہے۔ تو یہ جو لفظ تطوع ہے یہ اصل میں تھا تاتا طوع، تاتا طوع، یعنی اس تطوع یا تطوع سے تتطوع، تو یہ باب تفاعل سے ہے۔ تو باب تفاعل میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دو تائیں ہوتی ہیں جب مخاطب کے صیغے میں آ جاتے ہیں، اور پھر ایک یہ قاعدہ ہے کہ جب باب تفاعل یا باب تفاعل میں فعل مضارع کا فا کلمہ تا سا جیم دال زال یہ کچھ حروف ہیں، اگر فا کلمہ ان حروف میں سے ہو تو تا کو فا کلمہ سے بدل کر اس میں ادغام کر دیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ تو جب یہ تطوع
تو یہ چونکہ غائب کا صیغہ تھا تو یتطوع، تو جو تا تھی تا کا ادغام کیا تو کے اندر، یا اپنی جگہ پہ قائم رہی، جو تا تھی تا کا ادغام کیا تو کے اندر، تو وہ بن گیا یتطوع، یتطوع، جیسے یتطہروا سے یتطہروا، اور یتطوع سے یتطوع۔ اور من جو ہے نا، من شرطیہ تھا، تو من شرطیہ کی وجہ سے عین کو ساکن کر دیا، تو یہ جو من یتطوع ہے یہ اصل میں ہے من یتطوع، من یتطوع، غائب کا صیغہ ہے، تو غائب کے صیغے کی وجہ سے پھر ایک یا ہوگی، دوسری تا ہوگی، اور تیسری طوا ہوگی، تو جو دوسری تا ہے اس کو طوا میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا یتطوع۔ اور جو یہ پڑھتے ہیں ومن تطوع، جو ہماری روایت حفص میں بھی موجود ہے، تو اس میں من جو ہے وہ موصولہ ہے، اور تطوع جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب تفاعل سے ہی، تصرف تطوع، ماضی کا صیغہ ہے، تو ماضی میں چونکہ ایک ہی تا ہوتی ہے لہذا یہ اپنی اصل پر ہی قائم رہے گا، اور اس میں کوئی خاص تعلیل وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو ترجمہ اس کا ایک ہی ہے، ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ماضی کا اور مضارع کا فرق ہے۔ اس کے بعد پھر لفظ ہمارے پاس جو آیا ہے وہ اللہ رب العزت کی تخلیقات کی ایک لمبی لسٹ اللہ نے بیان کی ہے، کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، کشتیوں کے چلنے میں، اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھیر میں، ہواؤں کے پھیر میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کے مسخر ہونے میں کیا ہے، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے۔ تو یہ جو تصریف الریاح ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے من جملہ مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، ہواؤں کا پھرنا، ہواؤں کا آنا جانا۔ اب اس لفظ کو جمع اور واحد دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ امام حمزہ، کسائی اور خلف العاشر یعنی کوفی جو ہیں، کوفیون، یہ اس کو پڑھتے ہیں الریحی و تصریف الریحی، جبکہ باقی قراء اس کو پڑھتے ہیں روایت حفص کی طرح ہی و تصریف الریاح، تصریف کا معنی ہے آنا جانا، پھر۔ تو جس قرات کے اندر واحد کا صیغہ ہے وہ تصریف الریح، ہوا کا پھیر، تو یہاں پر ہوا الریح جو ہے یہ اس سے ہوا کی جنس مراد ہے، یعنی ہوا جس قسم کی بھی ہو اس کا پھرنا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے کہ ہوا کی 4 قسمیں ہیں، ایک باد صبا ہوتی ہے، صبا ہوا جو مشرق کی طرف سے آتی ہے، اور ایک دبور ہوتی ہے جو مغرب کی طرف سے چلتی ہے، اور ایک شمال ہوتی ہے جو شمال کی طرف سے آتی ہے، اور ایک جنوب ہوتی ہے جو جنوب کی طرف سے آتی ہے۔ یہ ہوائیں 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے جو باد صبا ہے یعنی مشرق کی طرف سے جو آنے والی ہوا ہے وہ خوشخبری اور بشارت کا باعث ہوتی ہے، جبکہ دبور جو ہے وہ ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد جو ہے وہ صبا سے کی، صبا ہوا سے، اور قوم عاد کو دبور ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ تو بہرحال اگر لفظ الریح واحد کا استعمال کریں تو یہاں الریح سے مراد جنس ریح ہے، یعنی ہوا کی جنس مراد ہے۔ تو جب ایک چیز کی جنس مراد لے لی جائے تو اس جنس کے جتنے افراد ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ کسی بھی قسم کی ہوا ہو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اگر ہم اس کو جمع کا صیغہ لیں
تو پھر جمع میں واضح بات ہے، جمع کے اندر باقی ساری کی ساری ہوائیں آ رہے ہیں، کوئی ایک خاص ہوا نہیں رہے گی، تو اس میں پھر ہوا کی اقسام، ہوا کی ساری اقسام اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تو صرف جنس کا اور اقسام کا ایک لغوی تھوڑا سا فرق ہے، باقی واحد کے صیغے کے اندر بھی ساری ہواؤں کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور جمع کے صیغے کے اندر بھی ساری ہواؤں کا تذکرہ آ جاتا ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو صیغہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ۔ تو لفظ یرا جو ہے اس کے اندر دو قراءات ہیں، ایک تو قراءت ہے غائب کی وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کے دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ تو یعنی گویا کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ اس وقت کو دیکھ لیں، اور اگر آپ پڑھیں وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ، اس میں اللہ کے نبی کو خطاب ہے، کاش کہ آپ دیکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیں یا وہ خود دیکھیں، دونوں حالتوں میں ایک ان کی ایسی حالت ہوگی کہ وہ قابل رحم ہوگی، وہ خود دیکھیں یا آپ دیکھیں۔ پھر آگے جو لفظ یرون ہے، یرون العذاب، تو یرون میں بھی دو قراتیں ہیں، ایک معروف کی قرات ہے اور ایک مجہول کی ہے۔ تو یرون یہ رآ یرا، رآ یرا باب فتح سے ثلاثی مجرد سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یرا یریانی یرون، یرانی یرون، جب وہ ظالم لوگ اللہ کا عذاب دیکھیں گے، از یرونا جب وہ دیکھیں گے۔ اور یرونا جو ہے یہ ارا یرا باب فعال سے مجہول کا صیغہ ہے کہ جب وہ عذاب دکھائے جائیں گے، یعنی یہ گویا کہ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کاش کہ آپ اس وقت کو دیکھیں جب ظالموں کو عذاب دکھایا جائے گا، یا ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی اس وقت۔ تو اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دکھائیں گے اور وہ پھر دیکھیں گے۔ اس کے بعد آگے جو لفظ ہے ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، تو یہ جو انا ہوتا ہے یا انا جو ہوتا ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں، انا انا کا انا لیتا لکنا لعلہ، تو یہ جو لفظ انا ہے دونوں جگہوں پہ ہی اس میں دو قرات ہے، انا بھی ہے اور انا بھی ہے۔ جب ہم اس کو انا پڑھیں گے تو اس صورت میں یہ دونوں جملے جو ہیں یہ مستقل جملہ شمار ہوں گے، نئے جملے شمار ہوں گے۔ امام فرا کہتے ہیں کہ یہاں دونوں جگہوں پہ ہی ان سے پہلے قال جو ہے وہ فعل محذوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اللہ کہیں گے قال ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے، وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس صورت میں ان القوۃ للہ جمیعا یہ بھی ایک مستقل جملہ ہوگا، اور وان اللہ شدید العذاب یہ بھی ایک مستقل جملہ ہوگا، ان کا پیچھے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہاں مستقل جملہ یا نیا جملہ ان کو شمار کرنے کی بجائے سابقہ کلام کے ساتھ ہی جوڑ لیا جائے تو اس میں پیچھے سے اگر پڑھا جائے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، تو یہ جو ہے پیچھے کے ساتھ مل کر درمیانے جملہ میں آ جائیں گے۔ تو درمیانے جملہ میں لفظ انا نہیں آتا بلکہ انا آتا ہے۔ انا اور انا میں یہی فرق ہے کہ اگر جملے کی ابتدا ہو رہی ہو تو انا استعمال ہوتا ہے، اور اگر جملہ کا درمیان ہو تو وہاں پہ انا استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ان دونوں جملوں کو مستقل جملہ شمار کریں تو پھر ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور اگر اس کو پچھلے جملوں کا ہی مفعول یا اسی کا مفہوم بیان
سمجھا بنا دیں تو پھر یہ بنے گا ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ اس کے بعد لفظ ہے لفظ خطوات، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، 168 نمبر آیت، 168۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ جو کچھ بھی زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ خطوات ہے، یہ خطوات ہو یا خطوات ہو، ایک ہی لفظ ہے، اس کا ترجمہ بھی ایک ہی ہے۔ یہ صرف لہجہ ہے اور لغت ہے، مختلف قبائل جو ہیں وہ مختلف انداز میں ان کلمات کو پڑھتے تھے۔ تو بنو تمیم اور بنو اسد جو ہیں وہ طا کے سکون کے ساتھ پڑھتے تھے خطوات الشیطان، جبکہ اہل حجاز جو ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں خطوات الشیطان، طا کے پیش کے ساتھ۔ تو یہ سوائے لغت کے کچھ نہیں ہے۔ تو لغت، دونوں لغتوں کا ایک ہی مفہوم ہے، لہجہ ہے اور لغت ہے، اور مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، ترجمے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد آگے آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر پکاری جائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہے۔ تو لفظ المیتہ جو ہے اس کے اندر دو قراءات ہیں، ایک ہے المیتہ اور ایک ہے المیتہ۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی جتنے سیغے ہیں، بالادن، میتن، المیت، میتن، میتتن، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ایک ہی گردان میں آتے ہیں۔ تو میتن، میتن یا میتن جو اصل سیغہ ہے یہ تھا میویتن، موت سے ہے نا، میم واو اور تا، میویتن، فیعل ان کے وزن پر، میویتن۔ تو میویتن کو پڑھنا مشکل تھا، تو اس میں واو کو یا سے بدلا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا، تو یہ بن گیا میتن، میویتن سے میتن بن گیا۔ تو پھر یہ میتن ہو یا المیتۃ ہو، میتن ہو، تو بصریوں کے نزدیک جو ہے یہی لغت ہے، میت یعنی یا کی شد کے ساتھ، اور باقی جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں فعیل ان کے وزن پر میتن، میتن، بالاد میتن، المیت، المیتۃ۔ وہ کہتے ہیں کہ واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کرنے کی بجائے واو کو یا سے بدل کر حذف کر دیں گے، پیچھے یا ساکن رہ جائے گی، تو اس کو میتن ہی پڑھیں گے۔ تو یہ بصریوں اور کوفیوں کا فرق ہے جو نحو کے امام ہیں۔ تو بصری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یا کو، واو کو یا میں، یا واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیں گے، لیکن کوفی کہتے ہیں کہ نہیں، واو کو یا بنا کر یا کو گرا دیں گے، تو میتن ہو جائے گا، میتن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو صیغہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے فَمَنِ اضْطُرَّ، فَمَنِ اضْطُرَّ۔ تو فَمَنِ اضْطُرَّ کے بارے میں بھی آپ قاعدہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ اصل میں لفظ ہے فمن، اور اس کے بعد ہے اضْطُرَّ۔ تو حمزہ تو یہاں پر وصلی ہے جو درمیانے کلام میں آ کر گر جاتا ہے، تو فمن کا نون بھی ساکن تھا اور اضْطُرَّ کا ضاد بھی ساکن تھا، تو دو ساکن جمع ہو گئے، اجتماع ساکنین ہو گیا۔ تو اہل حجاز کے نزدیک جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ جب ساکن کو حرکت دی جائے تو وہ کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے۔ تو اہل حجاز اس قاعدے کے تحت اس کو فَمَنِ اضْطُرَّ
یعنی پہلے ساکن کو کسرت دے کر پڑھتے ہیں، جبکہ جو باقی قبائل ہیں جیسے ازد شنوءہ، قبیلہ زہران، سمالہ اور دیگر قبائل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو زیر دے دیتے ہیں، لیکن اگر تیسرا کلمہ جو ہے اس کے اوپر پیش ہو تو اس پیش کی مناسبت سے ساخن حرف کو بھی پیش ہی دینی چاہیے۔ تو چونکہ اذترا تو کے اوپر پیش ہے، اور جب ہم یہاں پر حمزہ وصلی پڑھتے ہیں تو اس کو بھی پیش ہی دیتے ہیں، اس کو اذترا کی بجائے اذترا پڑھتے ہیں، لہذا ہم الساکن اذا حرک حرک بالکسر کی بجائے اس کو تیسرے حرف کی مناسبت سے ضمہ دے کر پڑھیں گے، تو وہ پڑھیں گے اس کو فاما نوزترا، فاما نوزترا۔ باقی اس کا ترجمہ فاما نزترا یا فاما نوزترا، ترجمہ میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے، کلمہ بھی ایک ہی شمار ہوتا ہے اور ترجمہ بھی اس کا ایک ہی شمار ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے یہیں تک ہی ہوگا انشاءاللہ، اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ جو ابھی لفظ کی وضاحت کی ہے فمن اضطر، تو یہ جو جی سائڈ جی پہ حاشیے میں لکھا ہے یہاں پہ تو کے نیچے تو زیر ہے۔ کون سے تا کے نیچے؟ تو کے نیچے فمن اضطر میں ابو جعفر جہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہاں پہ تو کے نیچے جی یعنی اچھا یہ اختلاف یہاں پر فاما نزترا یا فاما نوزترا، اصل اختلاف کیا ہے؟ نون کے اعراب کا مسئلہ ہے یا تا کے اعراب کا مسئلہ ہے؟ آپ نے جو سمجھایا جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ نون کا مسئلہ جو ہے تو کا تو نہیں ہے میرا خیال۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ازترا ہو یا ازترا ہو وہ مشہول اور معروف کا صرف فرق ہوگا کہ ازترا اور ازتوریرا، اصل میں نا یہ جو مضاعف، یہ شاید آپ کو مضاعف کا اندازہ ہے کہ بعض صیغے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک جنس کے دو الفاظ آ جاتے ہیں، تو ان کے اندر پھر کئی ایک اعراب جائز ہے، تو یہ چونکہ از ترا جو ہے یہ اصل میں تھا از توریرا، از توریرا، تو جب اس کا را میں ادغام کیا تو یہ بن گیا از ترا۔ اب بعض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو را کا جو اصل اعراب تھا پہلے والا اس کو ہم تا کی طرف نقل کر دیں گے اور دوسری را کا جو ادغام ہے اس کے اوپر زبر دے دیں گے، تو اوز توری را سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بن جائے گی اوز تر را۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں ہم نے جو تو کا اصل اعراب تھا وہی ہم نے باقی رکھنا ہے اور وہ تھا پیش ضمہ، تو اس کو ہم اوز ترا ہی پڑھیں گے، اوز ترا نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ گویا کہ دو طرح کی توجیحات ہو سکتی ہیں، ایک تو ساکن کی توجیح ہو سکتی ہے فاما نیز میں، وہ صرف فاما نیز اور فاما نوز سے متعلق ہے، جو میں نے آپ کو سارا بتایا نا وہ ہے فاما جی نیز اور فاما نوز، یعنی الساکن اذا حرک کا اجتماع ساکن ہے۔ اب آگے مسئلہ رہا کہ تا کے اوپر کیا دینا ہے، تو تا میں پھر وہی تعلیل کا ہی مسئلہ ہے کہ اصل میں یہ تھا اوز توریرا، تو جب ہم نے را کا را میں ادغام کیا تو بعض جو نحوی ہیں لغوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ را کا ادغام کرنے سے پہلے را کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، اور اس کی حرکت جو ما قبل کی حرکت ہے وہ اپنے آپ ہی گر جائے گی، تو یہ تھا اوز توری را، تو اوز توری را کے نیچے چونکہ زیر تھی تو وہ زیر نقل کر کے تو کو دے دی تو وہ بن گیا اوز ترا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بس جب اس کا ادغام کریں گے تو اس کا اپنا اعراب ختم ہو جائے گا اور جو ما قبل کا اعراب ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، تو یہ بھی ساری تعلیل کی بات ہی ہے، لغویوں کی بات ہے۔ جی یہاں پہ گویا کہ دو طرح کی توجیحات ہوں گی، ایک ساکن کی ہو جائے گی اور ایک تا کی ہو جائے گی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، میرا لاسٹ ٹائم کے
ٹاپک سے سوال ہے. جب ہم نے آدمو اور آدما پڑھا تھا تو اس میں آدمو اس میں معنی کے لحاظ سے مطلب کیا تبدیلی آتی تھی؟ آپ نے کہا تھا مفعول بن جاتا ہے وہ، تو پھر کیا فرق ہوتا ہے اس میں؟ فتلقى آدم، یہ والا جی اسٹارٹ میں تھا، آپ نے فتلقى آدم سنڈے من کو پڑھایا. ربه کلمات، جی یہ والا. اگر ہم پڑھیں نا فتلقى آدم من ربه کلمات، تو پھر آدم فاعل ہوگا اور کلمات اس کا مفعول ہوگا، یعنی سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے چند کلمات. اور اگر ہم یہ کہیں کہ فتلقى آدم من ربه کلمات، تو پھر آدم جو ہے مفعول ہو جائے گا اور کلمات جو ہے وہ اس کا فاعل بن جائے گا، اور اس کا معنی ہو گیا کہ مل گئے آدم کو چند کلمات. یہ اس کا فرق پڑے گا. گویا کہ مفہوم یہ ہوا کہ آدم کو کلمات مل گئے اور اس نے سیکھ لی. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے سمجھ. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.